بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین۔ آج ہم رگھوپتی سہائے فراق گورکھپوری کی حیات زندگی اور شاعری کے بارے میں بات کریں گے، پڑھیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ 20ویں صدی کے ممتاز و معروف شاعر کا اصل نام رگھوپتی سہائے تھا۔ اصل نام رگھوپتی سہائے اور فراق تخلص رکھتے تھے۔ فراق 28 اگست 1896 عیسوی میں بنواریار تحصیل بانس گاؤں ضلع گورکھپور میں پیدا ہوئے تھے۔ فراق کا انتقال 1982 عیسوی میں دہلی میں حرکت قلب بند ہونے کی وجہ سے ہوا، یعنی کہ دل کے دورہ ہونے کی وجہ سے 1982 عیسوی میں وفات پائے۔ کہاں؟ دہلی میں۔ ان کے والد کا نام گورکھ پرساد تھا، جو عبرت تخلص رکھتے تھے اور وکالت کے پیشے سے وابستہ تھے۔ یعنی کہ فراق گورکھپوری کے والد کا نام گورکھ پرساد تھا، جو عبرت تخلص رکھتے تھے اور وکالت کا کام کرتے تھے۔ ان کے والدہ کا نام دلاری دیوی تھا۔ فراق نے غزلیں اور نظمیں دونوں میں ہی طبع آزمائی کی۔ ان کا یہ شعر بہت مشہور ہوا: زمانے کے ہاتھوں سے چارہ نہیں ہے، زمانہ ہمارا تمہارا نہیں ہے۔ فراق کی شاعری کے پہلے استاد پروفیسر ناصری تھے، پھر وسیم خیرآبادی اور ریاض خیرآبادی شاعری میں ان کے استاد ہوئے۔ فراق نے BA الہ آباد یونیورسٹی سے کیا تھا۔ فراق کے گھر میں علمی و ادبی ماحول تھا۔ والد مشہور وکیلوں میں شمار کیے جاتے تھے۔ گورکھپور میں لکشمی بھون نام کی ایک کوٹھی تھی۔ ہر طرح کی آسائش مہیا تھی، لیکن فراق عام بچوں کی طرح نہیں تھے۔ انہیں کھیل کود سے زیادہ دلچسپی نہیں تھی۔ احساسات و جذبات کی سطح پر فراق بچپن سے ہی عجیب و غریب پائے گئے۔ وہ بچپن سے ہی حسن پرست تھے۔ اپنے ایک بدصورت ماموں کو مشکل سے ہی سلام کر پاتے تھے۔ وہ لکھتے ہیں: میری والدہ کا کہنا ہے کہ وہ 2-3 سال کی عمر ہی سے کسی بدصورت مرد یا عورت کی گود میں جانے سے انکار کر دیتا تھا، بلکہ یہاں تک ضد کرتا تھا کہ ایسے لوگ گھر میں نہ آنے پائے۔ یعنی کہ فراق گورکھپوری بدصورت مرد یا عورت کے یہاں نہیں جاتا تھا بچپن میں، جب بچہ تھے تو، اور زیادہ ضد کرنے سے، اور بچپن کا عالم یہ تھا کہ ان کے گھر میں کوئی ایسا بدصورت انسان آتا تھا تو اسے آنے بھی نہیں دیتا تھا۔ اس کی خوب ہنسی اڑی تھی اور کبھی مجھے اس کے لیے چڑھایا بھی جاتا تھا، یعنی کہ اسے چڑھایا بھی جاتا تھا۔ فراق ابھی 8ویں یا 9ویں درجہ میں ہی تھے کہ فراق کی دوستی اپنے پھوپھی زاد بھائی راج کشور لال سہر سے ہو گئی۔ امیر مینائی اور بہت سے شعراء کے اشعار انہیں حفظ ہو گئے تھے۔ فراق کے چاچا ہندی کے ایک اچھے ادیب تھے۔ فراق کے کلام میں ہندوستانی دیومالائی عناصر کا اثر سب سے زیادہ نظر آتا ہے۔ فراق اردو کے علاوہ انگریزی، ہندی اور سنسکرت ادب سے بھی گہری واقفیت رکھتے تھے۔ فراق کی شادی بہت کم عمری میں ہی کر دی گئی تھی، یہ سوچ کر کہ ان کی زندگی کی گاڑی راستے پر آ جائے گی۔ لیکن فراق جیسے حساس طبیعت والے انسان پر یہ شادی ایک بڑا حادثہ بن گئی، کیونکہ ان کی بیوی ایک معمولی شکل و صورت کی خاتون تھی اور فراق کا کہنا تھا کہ ان کی شادی دھوکے دے کر دی گئی ہے، اور اس سے انہیں گہرا صدمہ پہنچا۔ ایک جگہ فراق اپنی بیوی کے بارے میں لکھتے ہیں کہ 18 برس کی عمر میں شادی کر دی گئی۔ میری بیوی کی شکل وہی تھی، بالکل اس سے بھی گئی گزری جو ان لوگوں کی تھی۔
جن کی گود میں جانے سے میں انکار کر دیا کرتا تھا۔ یعنی کہ فراق گورکھپور کہتے ہیں کہ جب میری شادی کر دی گئی تو میری بیوی اتنی اچھی خاصی خوبصورت نہیں تھی، یعنی ان لوگوں میں سے تھا جن لوگوں کے گود میں بچپن میں جانے سے انکار کر دیا کرتا تھا، ایسے تھا۔ میری شادی نے میری زندگی کو ایک زندہ موت بنا کر رکھ دیا۔ فراق کی زندگی میں ایک بہت زبردست دکھ کی گھڑی تب آئی جب ان کے والد کا انتقال ہوا۔ اس وقت فراق BA کے طالب علم ہی تھے۔ 17 جون 1918 عیسوی کو ان کے والد فراق کو چھوڑ کر چلے گئے۔ فراق نے یہ 4 مصرعے اپنے والد کے انتقال پر کہے تھے جو پیش ہیں۔ غفلت کا حجاب کوہ دریا سے اٹھا، پردہ فطرت کے روئے زیبا سے اٹھا، پھوٹنے کا سما سہانا ہے بہت، پچھلے کو فراق کون دنیا سے اٹھا۔ فراق کی شاعری کا لب و لہجہ سکون، نرمی اور ٹھنڈک سے پہچان لیا جاتا ہے۔ لہلہاٹیں، رسماہٹیں، ملگجاہٹیں جیسے الفاظ فراق نے واضح کیے تھے، ان کا ایک شعر پیش ہے۔ بہت پہلے سے ان قدموں کی آہٹ جان لیتے ہیں، تجھے اے زندگی ہم دور سے پہچان لیتے ہیں۔ فراق گورکھپوری۔ فراق کی غزلیہ شاعری میں حسن و عشق یا طریقۂ عشق اور شب ہجراں کا تصور نمایاں طور پر نظر آتا ہے۔ فراق نے کہا ہے، اردو کی عشقیہ شاعری کا عطر ہمیں اور اردو غزل میں ملتا ہے۔ فراق نے اردو شاعری کو ایک منفرد اور نیا عشق دیا اور غزل کو جمالیاتی جہت بنایا۔ وہ اپنی کتاب اردو کی عشقیہ شاعری اور اپنے خطوط کے مجموعہ من آنم میں اپنے عشق اور حسن کے تصور کی وضاحت کرتے ہیں، لیکن جب غزل کی طرف آتے ہیں تو اپنے حسن بیان سے ایک نئی ہی دنیا سے پہچان کراتے ہیں۔ ان کے چند اشعار دیکھیں۔ ذرا وصال کے بعد آئینہ تو دیکھ اے دوست، تیرے جمال کی دوشیزگی نکھر آئی۔ بہت دنوں میں محبت کو یہ ہوا معلوم، جو تیرے ہجر میں گزری وہ رات رات ہو گئی۔ مہربانی کو محبت نہیں کہتے اے دوست، آہ اب سے تیری رنجشیں بے جان بھی نہیں، ایک مدت سے تیری یاد بھی آئی نہیں ہمیں، اور ہم بھول گئے ہوں تجھے ایسا بھی نہیں۔ عشق کی آگ ہے وہ آتش خود سوز فراق کہ جلا بھی نہ سکوں اور بجھا بھی نہ سکوں۔ فراق انگریزی کے پروفیسر تھے، اس کے باوجود ہندوستانی تہذیب کے تربیت یافتہ تھے۔ فراق نے جمالیاتی رباعیاں بھی کہی ہیں۔ فراق اردو کے تاثراتی نقاد بھی ہیں۔ فراق کو ان کے مجموعہ گل نغمہ کے لیے 1960 عیسوی میں ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ سے نوازا گیا، اور اسی مجموعہ پر انہیں گیان پیٹھ ایوارڈ 1969 عیسوی میں اور اتر پردیش اردو اکیڈمی ایوارڈ 1961 عیسوی میں ملا تھا۔ فراق گورکھپوری کے مجموعہ کلام گل نغمہ سے 2 غزلیں بطور نمونہ پیش کی جا رہی ہیں۔ رات بھی، نیند بھی، کہانی بھی، ہائے کیا چیز ہے جوانی بھی، ایک پیغام زندگانی بھی، عاشقی مرگ ناگہانی بھی، اس ادا کا تیری جواب نہیں، مہربانی بھی، سرگرانی بھی۔ یہ پہلا غزل ہے اور دوسرا غزل فراق گورکھپوری کا یہ ہے ملاحظہ۔ کچھ اشارے تھے جنہیں دنیا سمجھ بیٹھے تھے ہم، اس نگاہ آشنا کو کیا سمجھ بیٹھے تھے ہم، رفتہ رفتہ غیر اپنی ہی نظر میں ہو گئے، بحری غفلت تجھے اپنا سمجھ بیٹھے تھے ہم،
ہوش کی توفیق بھی کب اہل دل کو ہو سکی، عشق میں اپنے کو دیوانہ سمجھ بیٹھے تھے ہم۔ فراق گورکھپور کی یہ دوسرے غزل کا اشعار ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیے آج کے بعد اتنا ہی کافی، ہم فراق گورکھپور کی آج پڑھ چکے، اب اگلے بار دوسرے شعراء کے بارے میں پڑھیں گے۔ خدا حافظ۔